Do we love Allah subhanahu wa ta'ala? Yes, we claim to love Allah subhanahu wa ta'ala, but do we in fact love Allah subhanahu wa ta'ala? جیسے میں نے بہت پہلے ایک بات کی تھی کہ اور کسی کو میں نے سنا تھا کہ جیسے ہمارے گھر میں نا مہمان ہوتے ہیں. ایک مہمان وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ گھر آتے ہیں نا، کزنز ہیں، کچھ اچھے دوست ہیں، پرانے دوست ہیں، بہت جگری یار ہیں، بڈیز ہیں. جب وہ باہر ہے تو نے جانا نہیں ہے، تو میرے پاس آ جاؤ، بیٹھ، کھانا کھلاتے ہیں، سرو کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں ہوٹل کیوں بک کیا ہوا ہے، میرا گھر ہے نا، رات یہیں گزارو تم. وی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو لیو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رکیں. دوسرے مہمان وہ ہوتے ہیں کہ السلام علیکم، اہلاً و سہلاً، آ جائیں، گپ شپ لگائیں، کھانا کھلائیں اور سب کچھ ٹھیک ہے جی، ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ، مجھے بھی کہیں جانا ہے، تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا. تیسرے مہمان ہوتے ہیں کہ آپ نے کیمراز میں دیکھا باہر وہ آئے ہوئے ہیں، یار وہ ان کو بول دو کہ صاحب بزی ہیں. مساجد بھی اللہ کا گھر ہے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ کے گھر ہے مساجد. ایک طرح کے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں نا مسجد میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جانے کی توفیق نہیں دیتے کہ تم بیٹھے رہو، تم پہلے آ جایا کرو اور دیر سے جایا کرو، اذکار کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو. یہ میرے قریبی لوگ ہیں، میرے خاص مہمان نہیں ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے آئے، اچھا نماز پڑھی اینڈ دین بس نکل کے فوراً سے، ٹھیک ہے تمہارا تعلق ہمارا اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ گہرا نہیں. اور تیسرے لوگ ہیں ان کو دور کر دو، ان کو توفیق ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو مسجد کی توفیق ہی نہیں دے پا رہا، اور ہمارے گناہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہے، اور اس سے یہ توفیق ہم سے چھین لی ہے. If you want your salah to purify you, it depends on how much do you spend your time in purifying your salah. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز آپ کو کچھ دے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نماز کو کتنا کچھ دے رہے ہو. نماز آپ کو پاک کرے تو آپ نے نماز کی پاکیزگی میں کتنا ٹائم انویسٹ کیا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز تو فحاشی کی اور گناہوں سے روکتی ہے، بٹ میرے سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تو ہاں بھائی میں تو پچھلے 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو گناہوں سے نہیں روکا. تو دیکھیں اٹ از ون آف ٹو آپشنز، یا تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے والعیاذ باللہ، یا پھر میں آئی کین ٹرسٹ یو، یا پھر آپ کی نماز نہیں ہے. قرآن تو سچ بول رہا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، پھر آپ کی جو نماز ہے وہ شاید نماز کہنے کے قابل نہیں ہے. جس انٹینسٹی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، جتنی فریکوینسی کے ساتھ ہم پڑھ، جس طرح سے ٹکرے مار رہے ہیں، خشوع کی طرح، اٹینشن کی طرح، رکوع اور سجدے کیسے ہیں، کیا وہ نماز واقعی میں نماز ہے؟ شاید فرض تو ادا ہو رہا ہو، بٹ کیا وہ اللہ سے ملاقات کی وائب اور فیلنگ دے رہی ہے؟ حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. انہوں نے کہا کہ تم کب سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا پچھلے 40 سال سے. تو انہوں نے کہا اگر تم 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہو تو پھر جان لو تمہاری پچھلے 40 سال سے نماز نہیں ہوئی ہے بیٹا. اور پھر انہوں نے ایڈ کیا اور کہا کہ اگر تم اس سٹیٹ میں اسی طرح نماز پڑھتے اللہ تعالیٰ سے مل لو تو یو وڈ میٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ود اینی ادر ریلیجن ناٹ اسلام. تم اسلام پہ نہیں اللہ سے ملاقات کرو گے، بیکاز یو ور سو کوئک ان یور صلاۃ. آپ سجدہ اور رکوع پراپر نہیں کر رہے تھے، سجدے سے ابھی اٹھے ہی ہیں اور دوبارہ سجدے میں دڑل، بیٹھے ہی نہیں، ٹائم نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. نماز پڑھ کے آیا تھا، تو آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، چلے جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آیا، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تیسری دفعہ آیا، کہا دوبارہ چلے جاؤ کہ یا رسول اللہ سکھائیں مجھے کس طرح سے پڑھنی ہے. آپ نے سارا طریقہ بتایا، اور اس میں جو ایک پورشن تھا وہ یہ کہ رکوع جب سر اٹھاؤ تو تسلی سے کھڑے ہو اور پھر جاؤ سجدے میں. ہم لوگ کیسے بالکل سر اٹھا نہیں پورا، جوائنٹس اپنی پوزیشن پہ نہیں آئے، واپس دھڑل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ نماز کا چور کیسے؟ کہتے ہیں جو رکوع اور سجدے پراپر نہیں کرتا. سو اگر ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع نہیں مل رہا، اگر ہمیں نماز گناہوں سے نہیں بچا رہی، تو who is to be blamed? We are to be blamed. We are to be blamed. کیونکہ جو پہلا کوشچن قیامت کے دن ہوگا
ہر انسان سے ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. سب سے پہلا سوال جو انسان کے اعمال میں سے کیا جائے گا وہ نماز ہوگی. فإن صلحت فقد افلح وانجح. اگر وہ ٹھیک ہوگی تو وہ کامیاب اور پار ہو گیا, نجات مل گئی اس کو. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. اور اگر نماز ٹھیک نہ ہوگی تو وہ برباد ہو گیا اور خسارے والا لوزر ہو گیا. اور پھر کیا فرمایا؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ. اور تمام اعمال پھر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. حج, اذکار, نفلیں, لوگوں کو کھانا کھلانا, صدقہ خیرات کرنا, وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر the rest of his deed will be judged the same way. اس کی نماز پہ ڈیپینڈ ہوگی اور اسی طرح سے اس کا حساب کیا جائے گا. If we miss salah, we are to be blamed. اور ہماری, کیونکہ we are the creator of our habits. اگر ہم گناہ کرتے ہیں آنکھوں سے, اگر ہم sin کرتے ہیں, if we scroll through filthy stuff all day long, if we sin, تو ہماری نماز سے وہ چیز چلی جائے گی. ہم اپنی نماز اور خشوع اور خضوع میں کمی کر رہے ہیں, اور ہم پھر کہتے ہیں کہ مجھے نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے, میری نماز کی ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہو رہی, بیکاز وی آر ٹو بی بلیمڈ. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ نماز سے ہمیں دور کر رہے ہیں. بیکاز اف یو ہینگ آؤٹ ود 4 intelligent people, you will be the 5th one. If you hang out with 4 fit people, you will be the 5th one. آپ اس طرح بن جائیں گے. If you hang out with 4 rich people, you will be the 5th one. If you hang out with 4 entrepreneurs, you will be the 5th one. And if you hang out with 4 fools, you will be the 5th one. And if you hang out with 4 people who doesn't pray, you will be the 5th one who will not pray. شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے نہ بلیم کرو, خود اپنے آپ کو بلیم کرو. میں نے تمہیں صرف آئیڈیا دیا تھا کہ نماز ابھی نہ پڑھو, بعد میں پڑھ لینا. And سبحان اللہ, شیطان always uses delaying tactics. وہی نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو, تم نے پڑھنی نہیں ہے. کہتا ہے پڑھو, ضرور پڑھنا ہے, بٹ ابھی نہ پڑھو. ابھی تم بزی ہو, دوستوں کے ساتھ گپ شپ بگڑی ہے, کیفے بیٹھے ہوئے ہو, کہیں جا رہے ہو, آرام سے. بھی تو 2 گھنٹے ہیں, آرام سے پڑھ لینا. آپ کا گھنٹہ اس کام میں بزی ہو گیا, اور پھر آپ کو خیال آیا ابھی تو چلو 1 گھنٹہ پڑھا, بس ابھی پڑھتا ہوں تھوڑی دیر میں, یہ کام کر لوں, اینڈ دین آئی پرے. اور آپ کا کام اتنا بزی ہوا کہ آپ بھول گیا, اور سبحان اللہ یار, آج تو فجر کی نماز بھی قضا, ظہر بھی قضا ہو گئی, کلاس میں رہ گئی, اسکول میں رہ گئی, یونیورسٹی میں چلے گئی, عصر بھی قضا ہو گئی. اب اینڈ دین شیطان کمز ٹو یو کہ ابھی تمہاری 5 ٹک تو نہیں پورے ہوں گے, کہ تم نے مغرب اور عشاء پڑھی تو صرف 2 ٹکس ہوں گے. سو واٹس دا بینیفٹ دین؟ اب کل سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو. اینڈ دین the next day we wake up at 7 AM or 8 AM in the morning. اور آنکھ نہیں کھلی تھی بیکاز رات کو لیٹ سوئے تھے, اوہو آج بھی نہیں, تو پھر باقی نمازیں بھی موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتی ہے, and then we don't pray. And this is how شیطان makes us leave our prayers. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو قبر تک پہنچ جاتے ہیں اسی امیدوں کے ساتھ کہ ہم کل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے, and they never get a chance to pray. اللہم لا تجعلنا منہم, یا اللہ میں ایسے لوگوں میں سے میں بنانا. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں تو ہاں بھائی ہم بہت بزی ہوتے ہیں, ٹائم نہیں ملتا, those who say I can't pray, I don't believe you. I believe in Allah subhanahu wa ta'ala. جس نے 50 کی 5 نمازیں کر دیں, اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز ہم سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے, نہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہماری استطاعت سے باہر ہو, اور باقی لوگ بھی تو کر رہے ہیں نا. So I understand your circumstances, but you are to be blamed, unfortunately. I sympathize with you, but آپ کو کرنا ہوگا, آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی, because no one can change you. کوئی آپ کی انگلی پکڑ کے نماز نہیں پڑھوائے گا except you yourself. اور پھر یہ بھی کوشچن کہ کیا does he care about my prayer? Does he need my prayer? He doesn't need it, we need it. It's not him, it's us. جس کو چاہیے وہ تو بے نیاز ہے, الغنی ہے. وہ تو کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا. اے بندو, میرے بندو, تم میں سے پہلا اور آخری سارے مل جاؤ, پہلے سے لے کے آخری تک, اور انسان سے لے کے جنوں تک, سب کے سب سے بہترین قلب والے اور سب سے متقی بن جاؤ, اتنی میری عبادت کرو, میرے ملک میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا, شیئا, اتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہو, مجھے کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اور یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد
ما نقص ذلك من ملک شیئا. اور اگر تم گناہ گار بن جاؤ نا، تم سے پہلا اور آخری سب مل کے سب سے بدترین گناہ گار بن جاؤ، اور انسان بھی اور جنات بھی اس جیسے گناہ گار جس طرح کا آج تک آیا کوئی نہیں، اور ٹاپ کا گناہ گار فرعون جیسے بن جاؤ، میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، اور جو تم عبادت کرو گے اسے نہ زیادتی ہوگی. اور یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا علی صعید واحد فاسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اے میرے بندو، تمہارے میں سے پہلا اور آخری اور انسان اور جنات تمام کے تمام ایک سیدھی اسٹریٹ میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور سب کچھ ہر چیز مانگنا شروع کر دو، اور میں تمہیں فأعطیت کل انسان مسألته، میں تم سب کو عطا کرتا جاؤں اور دیتا چلا جاؤں. یہ میرے ملک میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا، صرف اتنی سی کمی کہ جو سمندر میں انگلی ڈالنے سے ایک جو ڈراپلیٹ ساتھ لگا ہوتا ہے اتنی سی کمی ہوگی. اللہ اکبر. مالک الملک، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اتنے پرٹیکولر تھے باجماعت نماز کے بارے میں. یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو نہ کھڑا کروں جماعت کرانے کے لیے اور وہ نماز پڑھائے، اور میں نکل جاؤں، اور وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نہیں آ رہے،